السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دی. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. پچھلے دنوں جو ختم نبوت کے نام پر یہاں کانگریس کانفرنس منعقد کی گئی، چونکہ ان لوگوں کا کانگریس سے گہرا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہونا بعید نہیں، اس لیے غلطی سے منہ سے کانفرنس کی بجائے کانگریس کا لفظ نکل گیا۔ بہرحال یہ جو کانفرنس ہے اسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، اور وہ اس طرح کہ اس سے قبل حکومتیں اور اسلام دشمن طاقتیں مخفی طور پر ان لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں، مگر اب کھل کر حکومتیں بھی مدد کر رہی ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں بھی مدد کر رہی ہیں، اور اس بارے میں کوئی پردہ نہیں رہنے دیا گیا۔ چنانچہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ دو حکومتوں نے کھلم کھلا احرار کی کانفرنس کی سرپرستی کی ہے، اور جہاں تک اس عیسائی حکومت کا تعلق ہے جس کی سرزمین میں یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، باوجود یہ اس کے کہ کھلم کھلا اس ملک کے قوانین کو توڑا گیا اور نام لے لے کر قتل کی تلقین کی گئی، محض عمومی اشتعال انگیزی ہی سے کام نہیں لیا گیا بلکہ ایک مذہبی رہنما کا نام لے کر کھلم کھلا اس کے قتل کی تلقین کی گئی اور جوش دلایا گیا، اور اس قانون شکنی کے باوجود اس امر سے آنکھیں بند کر لی گئیں، حالانکہ یہ حکومت قانون کا بہت لحاظ کرنے والی حکومت ہے۔ تو جن قوتوں کی ملی بھگت پہلے مخفی ہوا کرتی تھی اب وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ جہاں تک مقاصد کا تعلق ہے وہ مختلف ہوں گے، لیکن نشانہ جماعت احمدیہ ہی ہے۔ سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے اس کے مقاصد کے تجزیہ میں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے یہاں ایک حجاز کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس میں اہل سنت کے سواد اعظم نے بہت پرزور تقاریر کیں اور بہت زیادہ اس بات کو اچھالا
کہ سعودی عرب وہابیت کو دنیا میں نافذ کرنے کی سازش کر رہی ہے اور اپنے مالی وسائل سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پر بھی اس کو مسلط کرنا چاہتی ہے اور دیگر اسلامی ممالک پر بھی وہابیت کو مسلط کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے عالم اسلام کے سواد اعظم کو ایک بڑا بھاری خطرہ درپیش ہے۔ اہل سنت اگر بیدار نہ ہوئے اور بر وقت اس خطرے کا مقابلہ نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے پانی سر سے گزر جائے۔ یہ خلاصہ تھا ان کی تقاریر کا۔ زبان ان کی بھی بسا اوقات تہذیب سے گری ہوئی شائستگی سے دور ہو جاتی تھی، مگر مضمون یہی تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریق نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کی توجہ، یعنی غیر احمدی مسلمانوں کی توجہ احمدیت کی طرف مبذول کروائی جائے اور ان کے اشتعال کا رخ احمدیت کی طرف پھیر دیا جائے۔ اور اگر سنی علماء اس میں ساتھ شامل نہ ہوں تو ان کو احمدیت کے حمایتی کے طور پر بدنام کیا جائے، اور اگر وہ شامل ہو جائیں تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور بہرحال اس مہم کا سہرا وہابی علماء کے سر پر ہی رہے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی حکیمانہ جواب تھا ان کی طرف سے، اگرچہ اخلاقی اور مذہبی اقدار سے اس کو کوئی بھی جواز حاصل نہ ہو، مگر ایک سیاست کے نقطہ نگاہ سے ایک بڑی حکیمانہ چال تھی۔ دوسری وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں واقعتاً وہابیت کو فروغ دینے پر بہت لمبے عرصے سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ پہلے اسلامی جماعت کے نام پر وہابیت کو فروغ دیا گیا۔ وہ ایک سیاسی لبادہ اوڑھ کر مذہبی جماعت تھی جس کی باغ ڈور کلیتاً ہمیشہ وہابیوں اور دیوبندیوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور اب کھل کر مجلس احرار کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ ہوا، اور یہ جو نیا باب کھلا ہے مجلس احرار کا سعودی عرب سے تعلق، اس کا سہرا یقیناً صدر ضیاء صاحب کے سر پر ہے، ورنہ پہلے احراریت سے کھلم کھلا گٹھ جوڑ سعودی عرب کا نہیں تھا۔ چنانچہ یہ گٹھ جوڑ اب بہت کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور موجودہ فوجی حکومت کو اس کا یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ روپیہ مل جاتا ہے ایک ملک سے، اور اسے اپنے قیام کے جواز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، اور فوج کا تو مقصد ہی اسلام کی سرحدوں کی حفاظت تھا۔ اس لیے احمدیوں کی دشمنی کے ذریعے گویا ہم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس لیے ہمارا جواز ہے باقی رہنے کا۔ تو اس سے دونوں حکومتوں کے مقاصد کو تقویت ملتی تھی۔ جہاں تک صدر پاکستان کا تعلق ہے، ان کا اس کانفرنس میں پیغام بھیجنا اور سفیر کو مجبور کرنا کہ وہ خود جا کر وہاں پڑھیں اور شامل ہوں، پڑھنے کا تو مجھے یقینی علم نہیں، لیکن بہرحال شامل ہونے کا تو حکم نامہ مرکز سے پہنچا ہوا تھا۔ بہرحال اس کو جو غیر معمولی اہمیت دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے اس سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا تھا، لیکن یہ ہمیں علم ہے کہ کچھ مہینوں سے خاموشی بھی تھی، یعنی گزشتہ جو بھی اقدامات کیے گئے تھے ان کے نفاذ کے متعلق تو مخفی طور پر ہدایات باقاعدہ دی جاتی تھیں حکومت کے کارندوں کو، یہ تو کارروائی کبھی بھی نہیں رکی، لیکن صدر محترم خاموش تھے کچھ عرصے سے۔ اس کانفرنس کے موقع پر یہ غیر معمولی جوش کے ساتھ جو سکوت کو توڑا گیا ہے اور غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس عرصے میں انتخابات ہو چکے ہیں اور ایک جمہوری حکومت کو بظاہر قائم ہو جانا چاہیے تھا،
اور ایک لمبے عرصے تک انتخاب کے بعد جمہوری حکومت کا قائم نہ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو کسی معقول انسان کو، خواہ اس کی تعلیم ہو یا نہ ہو، سمجھ نہیں آ سکتی. معمولی سا سیاسی شعور بھی ہو تو یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ جمہوری انتخاب ماشاء اللہ کی گود میں کیسے پل سکتا ہے. یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے بلی چوہیا کے بچے پال لے اور وہ اس کا دودھ پی کے پلنے لگے. ناممکن ہے، تضاد ہے ایک اندرونی. ماشاء اللہ جب آتے ہیں تو جمہوریت کے خاتمے کے لیے آتے ہیں، جمہوری اقدار کو مٹانے کے لیے آیا کرتے ہیں. جمہوری اقدار ماشاء اللہ کے نیچے پنپ سکتی ہی نہیں، یہ تو ناممکن ہے. اور جب جمہوریت سر اٹھاتی ہے تو ماشاء اللہ کھسکنے لگتا ہے اور ایک طرف ہٹ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا تضاد تھا جس کی طرف سے توجہ دوسری طرف مبذول کرانا زیادہ ضروری ہو چکا تھا پہلے سے بھی. اور اس کے لیے سب سے مظلوم یا دنیا کے لحاظ سے کمزور جماعت جو سمجھی گئی وہ جماعت احمدیہ تھی. اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کیوں ایک دوبارہ باسی کڑی میں ابال آیا ہے. مظالم کو دوسری سرزمینوں میں منتقل کرنا بھی ایک مقصد تھا. چنانچہ محض اس کانفرنس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ انگلستان میں منعقد کر دی جائے تاکہ وہ پہلی سنی کانفرنس کا اثر توڑا جائے، بلکہ پالیسی ہے یہ کہ دیگر ممالک میں ہر جگہ اسی قسم کی کانفرنسیں منعقد کی جائیں اور اشتعال انگیزی کو غیر سرزمینوں میں منتقل کیا جائے. اس میں ایک حکمت اور بھی ہے، یعنی جو ان کے مقاصد ہیں ان مقاصد میں ایک یہ حکمت بھی ہے کہ جماعت احمدیہ تمام دنیا میں یہ بڑی شدت کے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے کہ پاکستان کا ایک فوجی عامر لکھو کھا معصوم ہم وطنوں پہ ظلم کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے اور باز نہیں آ رہا. اس آواز کا غیر معمولی اثر ہے دنیا پر، اور دن بدن زیادہ سے زیادہ حکومتیں اس بات کی قائل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت ظالم ہے. اس کا جواب دو طرح سے حکومت پاکستان کے موجودہ آمروں نے دینے کی کوشش کی. پہلے یہ کہ حرکت کی کہ اس مسئلے کو مخلوط اور مبہم کرنے کی کوشش کی گئی اور باہر کے پاکستانیوں پر یہ اثر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ مسئلہ احمدیت بمقابل پاکستان کا ہے. احمدی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں اور وہ سیاسی تحریکات جو غیر ملکی پاکستانیوں میں موجودہ فوجی عامر کے خلاف اٹھ رہی تھیں ان کا رخ بدلا گیا اور نادانی سے، ناسمجھی سے بہت سے سادہ لو پاکستانی واقعتاً اس لحاظ سے ان کے دھوکے میں آ گئے. اور کئی جگہ ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی اس غلط خیال کو دل سے نکالنے کے لیے کہ پاکستان کے ساتھ جماعت احمدیہ کی دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ محب وطن ہم ہیں خدا کے فضل کے ساتھ. تمہارے مظالم سہنے کے باوجود آج بھی اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہو تو سب سے زیادہ قربانی کرنے والے پاکستان کے احمدی ہوں گے. اور تمام دنیا میں پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے میں جتنا کردار احمدیت نے ادا کیا ہے اس کا عشر اشیر بھی کسی مذہبی جماعت کو حاصل نہیں. تم میں سے 100واں حصہ بھی حاصل نہیں. ایک مذہبی جماعت بتاؤ جس نے ساری دنیا میں پاکستان کے حق میں آواز بلند کی ہو، جب بھی پاکستان کو خطرہ ہو پاکستان کے حق میں آواز بلند کی ہو، جب خطرہ نہ بھی ہو تب بھی پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کی ہو. صرف پاکستانی احمدیوں نے نہیں، غیر پاکستانی احمدیوں نے بھی، افریقن احمدی نے بھی، انگریز احمدی نے بھی، امریکن احمدی نے بھی، چینی احمدی نے بھی، جاپانی احمدی نے بھی. کوئی ملک ایسا بتائیں جہاں احمدیت نے نفوذ نہ کیا ہو اور محض اس محبت کے نتیجے میں کہ ہمارے وطن میں ہدایت پاکستان سے آئی ہے انہوں نے پاکستان کے حق میں آواز نہ بلند کرنی شروع کر دی ہو. تو اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا اور پھر لوگوں نے اس کو قبول بھی کرنا شروع کر دیا.
اور بعض جگہ انگلستان میں خاص طور پر بریڈ فورڈ کا علاقہ ہے، اسی قسم کے دوسرے علاقے ہیں جہاں آزاد کشمیر کے مزدور پیشہ لوگ بڑی کثرت سے آئے ہوئے ہیں. زیادہ تعلیم کا معیار اونچا نہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ بھی ہیں، مگر مذہبی معاملات میں ان کے اندر سوچ اور فکر کی عادت نہیں ہے، بعض امور کا تجزیہ نہیں کر سکتے. چنانچہ وہاں اور ایسے دوسرے علاقوں میں، افریقہ میں بھی احمدیت کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کیا گیا کہ یہ تو پاکستان دشمن جماعت ہے، یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. حالانکہ بالکل جھوٹ ہے. سفید اگر نام رکھنا چاہیے تو اس جھوٹ کا رکھنا چاہیے. یہ سفید جھوٹ ہے. پاکستان کے خلاف ہمارا ہرگز کوئی پروپیگنڈا نہیں. پاکستان کو ظلم سے بچانے کے لیے ہماری کوشش ہے. باقی سیاسی جماعتیں جو کروڑ ہا دوسرے پاکستانی اپنے جائز حقوق سے محروم ہوئے بیٹھے ہیں، وہ جب آواز اٹھاتے ہیں تو وہ پاکستان کے دشمن ہو جاتے ہیں. ایک جمہوریت کے اوپر مارشل لا کو نافذ کرنا بتا رہا ہے کہ لازماً استبداد کی حکومت ہے، لازماً آزادی ضمیر کا کوئی حق باقی نہیں رکھا گیا. پاکستان کے شرفاء نے اپنے نمائندے منتخب کیے اور ان منتخب نمائندوں پر نہ یہ اعتماد ہے کہ تم ملک کی حفاظت کرو گے، نہ یہ اعتماد ہے کہ تم اسلام کی حفاظت کرو گے. اسلام کی حفاظت کے لیے انہی لوگوں کے فوجی بچے چاہیے، اور ان فوجی بچوں کے ماں باپ اسلام کے غدار ہیں. ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ آئیں گے تو اسلام کی جڑیں اکھیڑ کے پھینک دیں گے. کیا استدلال ہے، کیا منطق ہے اس میں؟ لیکن بہرحال یہی باتیں ہیں، یہی ان کا استدلال ہے جو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر فریب کے ساتھ، پردے ڈال کر، عقلوں کو دھوکہ دے کر. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام کو خطرہ ہے احمدیت سے. جب تک احمدیت نہ مٹا دی جائے اس وقت تک ماشاء اللہ جا کیسے سکتا ہے؟ اور اسلام کے سچا ہمدرد سوائے فوجی ٹولے کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر بات ہے کہ فوج ہی ہے جو اسلام کو نافذ کرے گی، ورنہ تم لوگوں کے بس میں ہو تو تم تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑو. یہ ہے استدلال کا خلاصہ. تو جب غیر ملکوں میں یہ اس پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں پر اثر پڑتا ہے. لیکن ایک فرق ہے، خدا کے فضل سے یہاں ہمیں بھی بولنے کا حق ہے. دنیا کی ہر دوسرے ملک میں جماعت احمدیہ کو بولنے کا حق ہے، اور وہاں ہم جواب دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک کشتی میں ہیں، تم بھی مظلوم ہو، ہم بھی مظلوم ہیں. صرف یہ کہ ہم زیادہ مظلوم ہیں، تم ذرا کم مظلوم ہو، اس سے زیادہ تو کوئی فرق نہیں. تو پھر وہ سمجھتے بھی ہیں. تو ایک تو میں جماعت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے کو سمجھنے کے بعد کوئی ایسی بے احتیاطی کا کلمہ منہ سے نہ نکالیں کہ اس پروپیگنڈے کو تقویت حاصل ہو. کھول کر بتانا چاہیے کہ ہم ہرگز پاکستان کے دشمن نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا تو وہم و گمان بھی کسی احمدی کے دل میں نہیں آ سکتا. بلکہ پاکستان کے سب سے زیادہ فدائی اور وفادار شہری ہم ہیں خدا کے فضل سے. اور ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ہمیں ہر طرح سے کے مظالم کا نشانہ بنا رہی ہے، پھر بھی ہم پاکستان کی وفاداری نہیں چھوڑتے. ہاں، ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ایک ٹولے کے ظلم کے خلاف جو تمام دنیا میں پاکستان کو بدنام کروا رہا ہے، تمام دنیا میں اسلام کو بدنام کروا رہا ہے، کیونکہ اسلام کا نام لے کر وہ اپنے زندہ رہنے کا عذر پیش کر رہا ہے. اور ظلم کو اگر اسلام کا سہارا دیا جائے گا تو اسلام بدنام ہوگا. بہرحال ایک تو یہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، اب اس کو آگے بڑھایا ہے اس سازش کو. اب یہ اسکیم ہے اور یہ خبریں ان علماء کے ماحول سے ہی ہمیں ملی ہیں. قطعی طور پر یہ اندازے نہیں ہیں. جو درباری علماء ہیں، جن کی پہنچ ہے درباروں تک، یہ لوگ دل کے ہلکے ہیں اور بات ہضم نہیں کر سکتے پوری طرح. پروپیگنڈا کرتے ہیں باہر جا کر اور بتاتے ہیں کہ ہم اتنے عظیم الشان لوگ ہیں کہ ہمیں دربار تک رسائی ہو گئی ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ ہمیں وہ اسکیمیں بتائی جاتی ہیں
جن پر عمل درآمد کروایا جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کی حمایت کا یقین دلایا جاتا ہے۔ تو سازش یہ ہے کہ غیر ممالک میں اس پاکستان کے اناد کو اس حد تک منتقل کر دیا جائے، اور اتنا عوام الناس ان مسلمانوں کو جو ان ممالک میں بستے ہیں اتنا ان کو مضطرب کر دیا جائے، اتنا مرتعش کر دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں وہ قتل و غارت وہاں بھی شروع کر دیں، اور جب وہاں قتل و غارت شروع ہوں گے تب ہم ان کو کہیں گے کہ تم ہمیں کہتے تھے کہ تمہارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، تو تمہارے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ تجزیہ کوئی نہیں کر سکے گا کہ یہ ظلم کروانے والے بھی تم ہی لوگ ہو، تم نے وہاں سے زمین کو گندا کیا اور ظلم سے بھر دیا، اب ہماری زمینوں کو بھی گندا کر رہے اور ظلم سے بھر رہے ہو۔ واقعاتی طور پر دنیا کو صرف یہی نظر آئے گا کہ احمدیت تو ہے ہی مغضوب، اس کو تو ہر جگہ دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہر جگہ ان کے خلاف قتل و غارت کی مہم جاری ہے، اس لیے پاکستان اکیلا بیچارہ کیا ہے، ساری دنیا اس میں شامل ہو گئی ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ جس حمام میں یہ ہیں اس حمام میں باقی بھی آ جائیں اور سارے ہی ننگے ہو جائیں، تقویٰ کے لباس سے ننگے ہو جائیں، عاری ہو جائیں۔ یہ ہے سازش جسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جماعت کو اس لحاظ سے بھی میں متنبہ کرتا ہوں، پہلے میں نے بتایا تھا گزشتہ خطبے میں بھی کہ اپنی حفاظت کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار کرنے کی توفیق بخشی ہے وہ ضرور اختیار کریں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی متنبہ کرتا ہوں کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا، بے حیائی اور فحش کلامی کا جواب بے حیائی اور فحش کلامی سے نہیں دینا۔ آپ کی تہذیبی اقدار ہیں، زندہ قوموں کی روایات کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ بھی ان اعلیٰ روایات کی حفاظت کریں، اپنے معیار کو نہ گرنے دیں، سر اٹھا کر چلیں، جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں بھی سر اٹھا کر چلیں، جہاں آپ کو سر اٹھا کے اجازت ہے چلنے کی وہاں بھی سر اٹھا کر چلیں۔ آپ کا سر اخلاقی اور اسلامی اقدار کی نظر میں نہیں جھکنا چاہیے، اس لحاظ سے آپ کا سر ہمیشہ بلند رہنا چاہیے۔ یعنی ظاہری طور پر تو ایک مظلوم کا سر زبردستی جھکایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اقدار کا سر بلند ہے، اس کے اخلاق کا سر بلند ہے، تو خدا کی نظر میں وہی سر بلند کہلاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے آپ نے ہرگز کسی قسم کی شکست کو تسلیم نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا، اپنی اقدار کی حفاظت کریں، اور ان اقدار کے اندر رہتے ہوئے یہ تہیہ کر لیں کہ ہر جگہ جہاں احمدیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا برعکس نتیجہ پیدا کریں گے۔ اسی لیے میں تبلیغ پر زور دیتا ہوں، جب یہ قتل و غارت کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کا جواب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی قتل و غارت کریں، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ آئے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے بغیر کسی اذن الہی کے ظلم کے خلاف ہتھیار اٹھانا بھی منع ہے اسلام میں۔ جب تک قرآن کریم میں اذن للذین ظلموا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کا فرمان نازل نہیں ہوا، اس وقت تک مظلومیت کے دور میں رہی ہے جماعت، مومنوں کی جماعت 13 سال تک شدید مظالم کا سامنا کیا ہے، لیکن ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، اس کا وہم بھی دل میں نہ کریں کہ آج یا کل مسلمانوں کے مقابل پر خواہ وہ کیسے ہی ظلم کی راہ اختیار کریں آپ کو اجازت مل سکتی ہے۔ اگر ایسی اجازت ملنی ہوتی تو اس دور کا نام مسیحیت کا دور نہ رکھا جاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کا لقب دینے میں یہ حکمت ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ 1-2 نسلوں کے لیے نہیں، سینکڑوں سال کے لیے بھی اگر آپ کو مظالم برداشت کرنا پڑے تو آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ظلم کا جواب عفو سے تو دینا ہے، ظلم کا جواب اینٹ اور پتھر سے نہیں دینا۔
انفرادی دفاع ایک بالکل اور مسئلہ ہے. جب ایک آدمی حملہ کرتا ہے تو انفرادی طور پر دفاع کیا جاتا ہے. اس کے ملک اس چیز کی دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے، یعنی ہر شریف ملک کا قانون اجازت دیتا ہے. لیکن قومی طور پر لڑائی کی حالت اختیار کر جانا یہ اور بات ہے. میں اس وقت اس کی بحث کر رہا ہوں. تو تبلیغ کے ذریعے ہم نے اپنا انتقام لینا ہے. ہمارا ایک سر کاٹا جاتا ہے تو ان کا سر کاٹ کر نہیں، ان کے سر قبول کر کے محبت کے ساتھ ان کی تعداد کو اپنا کر اس میں کمی پیدا کرنی ہے. ایک احمدی کو یہ قتل کے ذریعے کم کرتے ہیں تو آپ 1000 غیر احمدیوں کو احمدی بنا کر ان میں کمی پیدا کریں. یہ انتقام ہے آپ کا. یہ وہ انتقام ہے جو ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے. یہ وہ انتقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے لیا تھا. اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. جو ولید سے لیا تھا اس کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، سینکڑوں دشمنوں سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو کے ذریعے انتقام لیا، اور ان کی نسلیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئیں اور آپ پر درود بھیجنے لگی اور اپنے ماں باپ پر لعنتیں بھیجنے لگی. اس سے زیادہ عظیم الشان انتقام سوچا بھی نہیں جا سکتا. انتقام بھی ہے اور بھلائی بھی ہے، انتقام بھی ہے اور احسان بھی ہے. ایسا حسین امتزاج انتقام اور احسان کا کوئی دنیا کی قوم مثال پیش تو کر کے دکھائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غلبہ نصیب ہوا تب بھی یہی احسان کا طریق جاری تھا، محض یہ مجبوری کا احسان نہیں تھا. تو آپ اس طرح انتقام لیں گے ان کے مظالم کا جو ہر سرزمین کی طرف منتقل کیے جا رہے ہیں. ہر سرزمین پر اس طرح انتقام لیں گے کہ اگر سال میں 1 احمدی ہوتا تھا وہاں، تو اب 100 ہونے لگے، 1000 ہونے لگے. جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں اتنا ہی زیادہ آپ کے ولولوں کے سر بلند ہونے شروع ہو جائیں، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہونا شروع ہو جائے. نئے عزم آپ کو عطا ہوں، نئی عظمتیں نصیب ہوں آپ کے حوصلوں کو. یہ ہے آپ کا انتقام. اب میں ایک دردناک خبر سے بھی آپ کو مطلع کرتا ہوں جو بہت میرے لیے انتہائی درد کا موجب بھی بنی، مگر یہ ہے ایسی چیز جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس درد میں ایک اللہ کی طرف سے ایک اعزاز بھی پایا جاتا ہے، احسان بھی پایا جاتا ہے. یہ وہ درد ہے جو اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے ہمیشہ. یہ وہ درد ہے جو اپنے دشمنوں کو عطا نہیں کیا کرتا، یعنی شہادت کا درد. ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی مخلص اور فدائی مجاہد اسلام واقف زندگی قریشی محمد اسلم صاحب کو بڑے ظالمانہ طور پر بعض کرائے کے ٹٹوؤں سے قتل کروایا گیا ہے. یہ میڈرڈ میں ہمارے مبلغ تھے، ویسٹ انڈیز میں، میڈرڈ میں نہیں، ویسٹ انڈیز میں ہمارے مبلغ تھے، ٹرینیڈاڈ میں، اور وہاں کرائے کے قاتل لے کر ان کا پیچھا کروایا گیا. اور ایک کسی تقریب پر گئے ہوئے تھے، جب واپس نکلے ہیں تو ان اواشوں نے باقاعدہ گھیر کر نکالا موٹر سے اور پکڑ کے مضبوطی سے سر کے پاس سے 6 انچ کے پاس سے فائر کر کے ہلاک کیا، اور پھر اس کے بعد پوری طرح تسلی کی کہ مر چکے ہیں. پھر وہ وہاں سے رخصت ہوئے، اور ایسا وہاں ہوتا رہتا ہے. جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ پس منظر وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، لیکن تقوی شعاری کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو دشمن پر بھی الزام نہ لگایا جائے. وہ جو کھلم کھلا قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں
جب تک کوئی ثبوت نہ ہو احمدی ان پر بھی الزام نہیں لگائے گا، نہ میں لگاتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے اس پس منظر میں جب یہ میں نے بیان کیا ہے تو یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ یہ کہوں کہ یہ علماء جنہوں نے آ کر کھلم کھلا قتل کی تلقین کی ہے اور وہ حکومتیں جو ان کی پشت پناہی پر ہیں، انہوں نے یہ قتل بھی پیسے دے کے کروایا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پس منظر کے باوجود آپ بدظنیوں سے کام نہ لیں اور تحقیق، آزاد حکومت تحقیق کروا رہی ہے، اس کو تحقیق کرنے دیں، ہو سکتا ہے کوئی اور عناصر اس کے ذمہ دار ہوں۔ اس لیے قیاس آرائی کی خاطر میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہید کو اور ان کے اہل و عیال کو، پسماندگان کو خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے انتقام کو خدا پر چھوڑ دیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب ہم بغیر تحقیق کے الزام لگا دیں گے تو پھر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پھر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اگر اس معاملے کو خدا کے ہاتھ میں رہنے دیں گے تو اس سے بہتر انتقام لینے والا اور کوئی نہیں، وہ صاحب مقدرت ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، کوئی مخفی سازش اس کی نظر سے چھپتی نہیں۔ جب رات کو چھپ کر لوگ مخفی سازشیں کرتے ہیں اس وقت بھی خدا ان کے اندر موجود ہوتا ہے اور ان سازشوں سے باخبر ہوتا ہے۔ رات کو چھپ کر چلنے والا، دن کو کھل کر چلنے والا، اونچی بات کرنے والا، نیچی بات کرنے والا، سارے خدا تعالیٰ کی نظر میں رہتے ہیں۔ اس لیے ایک تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریروں سے خود انتقام لے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے وہی انتقام لینا ہے کہ بدی کا بدلہ حسن سے عطا کرنا ہے، اور یہی ہماری کوشش رہے گی۔ علاوہ ازیں اپنے دیگر کارکنان سلسلہ کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ان کو محفوظ رکھے، اور جہاں تک جماعت کا تعلق ہے حفاظت کی جو تدابیر اختیار کر سکتی ہے جماعت کو کرنی چاہیے، اور بیدار مغزی سے رہنا چاہیے، آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے۔ اس سے بہتر کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا دنیاوی لحاظ سے کہ ایک جماعت کا ہر فرد ہوشیار رہو اور بیدار مغز ہو، آنکھیں کھول کر رکھے اور یہ سمجھے کہ گویا اس کی ذمہ داری ہے حفاظت کی۔ اس نظر سے اگر ساری جماعت نگران رہے تو جو مصنوعی ذریعے حفاظت کے، مثلا حکومتیں بہت بہت پیسے دے کر ماہروں کو رکھتی ہیں، ان کے مقابل پر یہ حفاظت کا ذریعہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ تو بڑی بڑی حکومتوں کی حفاظت میں بھی جب قاتل قتل کرنا چاہیں تو کر دیا کرتے ہیں، لیکن سب اگر بیدار ہوں، سب کی نظر اس بات پر رہے اور متوجہ ہوں اور قربانی کے لیے تیار ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حفاظت کا معیار بہت زیادہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اب میں آخر پر ایک اور پہلو سے اس بات پر روشنی ڈالتا ہوں کہ صدر محترم نے جو زبان اختیار کی ہے یہ کیا ہے؟ زبان جماعت احمدیہ کے متعلق یہ پیغام میں کہا ہے کہ یہ کینسر ہے ہماری سوسائٹی کا، اور میں سربراہ مملکت کے طور پر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کینسر کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ یہ کیسی زبان ہے؟ کوئی مہذب، کسی مہذب ملک کا کوئی سربراہ ایسی زبان استعمال کیا نہیں کرتا، تو کیا مقصد ہے؟ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایک تو یہ نتیجہ ایک احمدی نکال سکتا ہے کہ شدید ذاتی بغض اور عناد ہے جماعت کے خلاف، گویا کہ مذہبی جنون ہے، لیکن صدر محترم کی جو دوسری ادائیں ہیں وہ اس بات کو درست نہیں بتاتی، کیونکہ ایسا شخص جو جماعت احمدیہ کے خلاف بغض و عناد میں اس طرح ابل رہا ہو کہ جب بولے تو اس زبان میں بولے، وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ بعض قسم کے احمدیوں کے گھروں میں جا کر ان کی تقریبات میں شامل ہو، ان کے ساتھ مل کے تصویریں کھنچائیں اور دونوں اس پر فخر کرنے لگیں۔
تو یہ بات تو بالکل ایک مختلف قسم کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے. اس لیے کوئی اور بات ہے. ایک بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقدیر ہے کہ ان کو یہ زبان استعمال کرنا پڑی، کیونکہ کینسر باغی کو کہتے ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ کسی اور بیماری کا نام باغی نہیں رکھا جا سکتا سوائے کینسر کے، کیونکہ کینسر میں جو عضو بیمار ہوتا ہے، جس کو بیمار سمجھا جاتا ہے، جس حصے کو، وہ اس کی بیماری یہ ہے کہ باقی نظام کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یعنی اس کو نہیں بچایا جاتا، ورنہ معوف حصوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو جسم کا حصہ معوف ہو عام بیماریوں میں، اس کو آپ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مغلوب ہوتا ہے کسی اور بیماری سے. لیکن کینسر میں یہ فرق ہے کہ یہ مغلوب کر رہا ہوتا ہے صحت مند حصے کو خود، یعنی جسم کا اپنا ایک حصہ ہے، لیکن ان کا خون چوس کر خود بڑھ رہا ہے، ان کے دوسری طاقتوں کا غصب کر رہا ہے، اور وہ بیچارے صحت مند اجزاء جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان پر یہ غالب آ جاتا ہے اور ان کا خون چوستا چلا جاتا ہے. تو یہ بغاوت ہے جس کو انگریزی زبان میں اصطلاحاً کینسر کہا جاتا ہے، یعنی جسمانی بغاوت. اور روحانی لحاظ سے اس کا نام، ایسے شخص کا نام اشر رکھا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو اور صالحین کو اشر ہی قرار دیا تھا، یعنی کینسر سوسائٹی کا. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ سمود کی قوم میں سے ایک نے کہا، یا سمود کی قوم نے صالح کو مخاطب ہو کر کہا، اُلقی الذکر من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا ہم جیسے لوگوں میں خدا کا ذکر چل پڑے اور خدا کا ذکر اتارا جائے ہمارے جیسے لوگوں پر؟ ہم جانتے نہیں اپنی سوسائٹی کے حال کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے اور ہم جیسے لوگوں میں سے کسی سے کلام کرے. یہ من بیننا نے ان کی سوسائٹی کی کلی کھول دی ہے، یعنی ہم جتنے صالح ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنے صالح ہیں، جو ہمارا حال ہے تقدس کا وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر تم لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر اتارا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. بل هو کذاب اشر، نہیں بلکہ یہ تو بہت سخت جھوٹا ہے اور اشر ہے، باغی ہے، سوسائٹی کا کینسر ہے. یہ تمہیں کھا جائے گا، تمہارا خون چوس جائے گا، اور بیمار حصہ ہونے کے باوجود یہ صحت مند حصے پر قبضہ کر جائے گا. تو اسی کو کینسر کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس آیت کے پہلے حصے نے بتا دیا کہ ان کی دلیل بالکل بودھی اور بےمانی ہے، اور اس کے اندر ہی اس کی اپنی شکست کے سامان موجود ہیں. جس سوسائٹی کا یہ حال ہو کہ لقائے باری تعالیٰ سے مایوس ہو چکی ہو، جو اس بات کو تعجب سے دیکھے کہ خدا کا کلام نازل ہو سکتا ہے اس زمانے میں کسی انسان پر، اس سوسائٹی کا یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم صالح ہیں اور تم غیر صالح ہو. صالح تو وہی ہوگا جس سے خدا کلام کر سکتا ہے، وہ تو صالح نہیں کہلا سکتا جو اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ ناممکن ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے خدا کلام کر سکے. تو دوسرے کی کمزوری کا اس بات تم کر سکو یا نہ کر سکو، اپنی کمزوری کا اقرار تو نے بہرحال کر لیا. بس یہ تو بہرحال درست نہیں کہ ایسے لوگ جو خدا کے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کریں، یہ دعویٰ کریں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، ان کو اشر قرار دیا جائے، یعنی باغی جو غیروں پر بزور قابض ہو جائیں اور ناحق قابض ہو جائیں. کیونکہ ان کے ساتھ بغاوت کی دوسری علامتیں بھی نہیں ہوتی. بغاوت کے لیے جو طاقت چاہیے، بغاوت کے لیے جو جتھا چاہیے، بغاوت کے لیے جو دنیاوی سامان چاہیے، وہ ان سے بھی عاری ہوتے ہیں. تو کسی نقطۂ نگاہ سے دیکھو
وہ لوگ جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور خدا سے ہم کلام ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں، ان پر یہ کسی پہلو سے بھی الزام نہیں لگ سکتا کہ وہ اشر ہیں، یعنی سوسائٹی کا کینسر ہیں۔ لیکن الزام لگانے والے اگر اپنے حالات پر غور کریں اور تجزیہ کریں تو بین ہی ان پر یہ مثال صادق آتی ہے۔ جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کمزور دیکھ کر اس پہ قابض ہو جائے، اس کے تمام اقتصادی چینلز پہ قبضہ کر لے، وہ سالے خون جو جس قوم کے عوام الناس میں کے جسموں میں دوڑنا چاہیے، وہ چند قابضوں کے خون میں جسم کی رگوں میں دوڑنا شروع کر دے، اور ویمپائر کی طرح وہ ساری قوم کو چوسنے لگ جائے۔ اس کو اشر کہتے ہیں۔ بس دعوے تمہارے کچھ اور ہیں، واقعات اور حالات جو قطعی طور پر ثابت کر رہے ہیں وہ بالکل کچھ اور بات کو ثابت کر رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کہو، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا توکل کسی دنیا کے سہارے پر نہیں، صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہمارا توکل ہے۔ کچھ احمدی بے چین ہیں، کچھ احمدی بے قرار ہیں کہ دیر ہو رہی ہے۔ وقت کے مالک تم تو نہیں ہو، وقت کا مالک تو ہمارا خدا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس تقدیر کو ظاہر فرمانا ہے۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ دیر خاموشی کیوں اختیار کی گئی اور پھر ایک دم اس خاموشی کو کیوں توڑا گیا، کہ جس خدا کی تقدیر کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ نازل ہونے والی ہے، وہ بظاہر نازل نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہمارے علم میں ہے کہ CID کی طرف سے مسلسل ایسی رپورٹیں بھجوائی جاتی رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ باتیں کرتی ہے کہ تمہاری مدت 8 سال کی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں چلو گے، باوجود اس کے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہام میں کوئی نام نہیں تھا، کوئی زمانے کی تعیین نہیں تھی۔ لیکن جو ظلموں سے بیچارے ستائے گئے ہوں، وہ ڈھونڈتے ہیں سہارے، تلاش کرتے ہیں وہ جگہیں جہاں امکانی طور پر ایک ذکر موجود ہو۔ تو ہو سکتا ہے احمدی یقیناً کرتے ہوں گے، میرے علم میں ہے، بعض دفعہ مجھے بھی یہ خیال گزرا کہ یہ کوئی بعید نہیں کہ اس زمانے کے حالات پر چسپاں ہونے والی پیشگوئی ہو۔ تو اس میں تو کوئی کسی احمدی کا قصور نہیں ہے۔ جس بیچارے کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، بنیادی زندگی کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اپنے ہم وطنوں کے ذریعے اسے وطن کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے اور مروایا جا رہا ہے، اور پھر سربراہ مملکت ہوتے ہوئے یہ بجائے اس کے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کے حقوق کی خاطر، انصاف کی خاطر وہ ان کے دشمنوں سے خود ٹکر لیں، ان پر دشمن آزاد چھوڑے جا رہے ہیں ان کی طرف سے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ وطن کے دشمن ہے۔ اتنی مظلومیت کی حالت کے باوجود اگر منہ سے ایک فقرہ نہ نکلے تو تعجب کی بات ہے۔ تو ہرگز اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ اندازے تھے، اور ہو سکتا ہے خاموشی کی بھی یہی وجہ ہو، کیونکہ مذہبی دنیا میں یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ ہو چکا ہے کہ بعض اوقات بعض خدا کے بندوں کے دشمن اندرونی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے واقعتاً کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی تقدیر واقعی ان کے حق میں اور میرے خلاف ظاہر ہو جائے۔ اور بڑے بڑے سرکش بھی مخالفین ایسے ہیں جن کو قرآن نے محفوظ کیا، جن کی تاریخ کو، ان کے زمانوں میں ایسا ہوتا رہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، کچھ دیر تبدیلی کے آثار ہوئے، پھر دلیر ہو گئے، اور پھر بے دھڑک ہو کر انہی مظالم میں مبتلا ہو گئے جو پہلے کیا کرتے تھے، انہی مظالم کو توڑنے لگے دوسروں پر جو پہلے توڑا کرتے تھے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا اور کیوں خاموشی تھی اور کیوں خاموشی توڑی گئی۔ بہرحال دنیاوی وجوہات تو ہمارے سامنے ہیں، وہی کافی ہیں اس کی توجیہ کے لیے کہ کیوں خاموشی اختیار کی گئی ایک وقت تک۔ مثلا خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
پاکستان نے گزشتہ الیکشنز میں ملائیت کو ایسی شکست فاش دی ہے کہ کچھ دیر کے لیے ایک حکومت کے ایوانوں میں ایک زلزلہ سا آ گیا. کبھی بھی ملائیت کو اتنی سرپرستی نہیں ملی تھی کسی حکومت کی طرف سے جتنا 8 سال تک ملائیت کی پرورش ہوئی ہے اور اسے سرپرستی دی گئی ہے. اور اس کے بعد جب الیکشنز کروائے گئے، انتخابات ہوئے عام، تو فوج کی سربراہی میں ہوئے ہیں. ایک شدید قسم کی کٹر ملائیت کی سرپرستی کرنے والی حکومت کی سربراہی میں ہوئے ہیں. اور ان لوگوں کو توقع یہ تھی کہ شاید تمام جگہ، تمام ملک میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، صوبہ سرحد میں جو شدید سے شدید مولانا ہیں وہی الیکشن میں کامیاب ہوں گے. لیکن بڑے بڑے جگادری مولاناؤں نے ایسی شکست کھائی ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو یہ مبہوت ہو کے رہ گئے تھے کہ واقعہ کیا ہو گیا ہے. تو بعید نہیں کہ خاموشی اس کی وجہ سے ہوئی ہو، لیکن کچھ بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ خاموشی کیوں تھی اور اس سکوت کو اس ظالمانہ طریقے پہ توڑا کیوں گیا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. وہ لوگ جو مومنوں کو، مظلوم مومنوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں اور پھر باز نہیں آتے، یعنی مہلت دی جاتی ہے ان کو اور پھر بھی باز نہیں آتے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. ان کے لیے خدا بھی تکرار سے کام لے گا اپنی پکڑ میں. ایک دفعہ عذاب نہیں فرمایا کہ عذاب الجہنم ہو صرف یا عذاب حریق ہو، دونوں اکٹھے اوپر تلے ذکر فرمائے ہیں. اور پھر اس مضمون کو کھول دیا خوب کہ کیوں ایک ہی جگہ تکرار کی گئی ہے خدا کی سرزنش اور پکڑ کی. اس لیے کہ انہوں نے بھی تکرار کی ظلم میں، ان کو بھی موقع ملا اور پھر باز نہیں آئے، خدا کی مہلت سے استفادہ نہیں کیا. چنانچہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. کہ دیکھو تمہارے خدا کی پکڑ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، اور وہ شروع بھی کرتا ہے پکڑ کو اور پھر دہرانا بھی جانتا ہے. جس طرح تم ظلم کی ابتدا کرنا جانتے ہو اور اس ظلم کی تکرار جانتے ہو، اس طرح اپنے بندوں کا رب تمہیں پکڑنا اور پھر اس پکڑ کی تکرار بھی جانتا ہے. لیکن نہ وہ رب اس میں لطف اٹھاتا ہے، نہ اس کے بندے یہ چاہتے ہیں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. عجیب قرآن کریم کا انداز بیان ہے کہ عاشق ہو جاتی ہے روح اس کلام پر. کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کے بعد یہ آنا چاہیے تھا وہ بڑا منتقم ہے اور بڑا ہی شدید ہے پکڑ میں. فرما یہ رہا ہے کہ وہ پکڑنا بھی جانتا ہے، آغاز بھی پکڑ کا جانتا ہے اور اس کی تکرار بھی جانتا ہے، اور نتیجہ یہ نکال رہا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ پیار کرنے والا ہے. کیا تعلق ہے اس کا اس پہلے فقرے سے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ نصیحت کی خاطر بتایا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ خدا کی پکڑ کی تقدیر ظاہر ہو چکی ہو، وہ کھل کے بتا چکا ہو، وہ اتنا مغفرت کرنے والا ہے، اتنا پیار اور محبت کرنے والا وجود ہے کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو اب بھی وہ اپنی پکڑ کو اٹھا لے گا اور اپنی پکڑ کے ہاتھ کو کھینچ لے گا. اور دوسری طرف اسی فقرے میں ان کی انتہائی ظالمانہ حالت کا پول کھولا گیا ہے. فرماتا ہے اس خدا سے تم مار کھاؤ گے جو اتنا ودود، اتنا پیار کرنے والا اور اتنا مغفرت کرنے والا تھا. سوچو کہ تم نے ظلم میں ہر قسم کی حدیں توڑ دی ہوں گی، ہر قسم کی انتہا کر دی ہوگی، تبھی جا کر غفور اور ودود خدا سے مار کھا رہے ہو. عجیب کلام ہے، بیک وقت امید کو بھی بڑھاتا ہے اور توبہ کی تلقین فرماتا ہے، اور دوسری طرف متون کرتا ہے قوم کو کہ تم اگر مار کھاؤ گے اپنی خدا سے تو خالصتاً اپنے ظلم و ستم کے نتیجے میں اور اپنے ظلم پر اصرار کے نتیجے میں.
لیکن تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ اتنی غفور، اتنی بخشنے والی اور اتنی محبت کرنے والی ہستی کہ عذاب کے نیچے آ گئے، اس کے پیار اور اس کی محبت کا نمونہ نہ دیکھا۔ بس ہم تو غفور اور ودود خدا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا توکل ہے، اور یہی ہمیں پیغام ہے، وَدَعْ عَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ ان کی دکھوں، ان کی اذیتوں، ان کے مظالم کو نظر انداز کر دو اور اپنے رب پر توکل رکھو، لازماً وہ تم پر رحم فرمائے گا اور جو لازماً وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اگر یہ ظلم اور تشدد میں اور زیادتیوں میں باز نہیں آئے تو پھر وہ پکڑنا بھی جانتا ہے اور اس پکڑ کو دہرانا بھی جانتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی نماز جمعہ کے مان بعد میں برادرم محمد اسلم صاحب قریشی شہید کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔